میرال نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولنا شروع کی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا تھا، پھر یاد آیا کہ وہ تو بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ واردات والی جگہ پہ سب یاد آنے پہ فوراً اٹھ کے بیٹھی تو اپنے پاس مرحا کو پایا، جو پیروں سے ٹیک لگا کے بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ باقی لڑکے باہر لان میں میرال کے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ زیادہ جلدی زین کو تھی اس بات کی کیونکہ اس کی ماما بابا گھر آنے والے تھے جو کسی رشتہ دار سے ملنے گئے تھے، اور ایمن اور نور ایک دفعہ آگے ان سب سے مل چکی تھی، لیکن ان کو میرال کا نہیں پتہ تھا۔ جب وہ سب ریلیکس ہو کے پھر سے کھانا نوش فرما رہے تھے، ایک بار پھر سے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میرال نے مرحا کو حیرت سے دیکھا اور پھر کمرے کو کہ میں کہاں اور کس کے کمرے میں ہوں۔ ٹینشن تو اس بات کی تھی اس کو، لیکن مرحا کو اپنے پاس دیکھ کے تھوڑا سکون ہوا۔ اس نے احتیاط سے مرحا کو جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور میرال کو جاگتے دیکھ کے فوراً سے پہلے اس کو گلے سے لگا۔ آج تم اتنا کیسے سو گئی؟ ہم سب اتنے پریشان تھے تمہارے لیے۔ مرحا روحانسی ہوگی، میں کہاں ہوں؟ یہ کس کا گھر ہے اور کن سب کی بات کر رہی ہو؟ میرال نے سوالیہ نظروں سے مرحا کی جانب دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو ایس پی شاہزین تھے وہ لے آئے تمہیں اور تم ابھی انہی کے گھر پہ ہو۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تھا۔ سکون کا ان کا کہنا تھا کہ تم ڈر گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کیسے ڈری تھی تم؟ مرحا نے پریشانی سے میرال سے پوچھا کیونکہ بچے سے جانتی تھی میرال کسی چیز سے خوف نہیں کھاتی تھی۔ میں تو نہیں ڈری کسی چیز سے، شاید غلطی ہو گئی ہو ڈاکٹر سے۔ اور میرے کپڑے کس نے چینج کیے؟ تم یہاں پہ کیسے پہنچی؟ بوا نے جو شاہزین بھائی کی فیملی کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور مجھے وقاص نے بلایا تھا تمہاری کنڈیشن کا بتا کے۔ دراصل وہ شاہزین بھائی کے دوست بھی ہیں۔ جب وہ یہاں پہ آئے تو تمہیں دیکھ کے مجھے کال کر دی۔ اچھا، میرا موبائل کہاں ہے؟ ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش بھی کی، لیٹی تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ ابھی وقاص کو بلا کے لاتی ہوں، میرا کہہ کے باہر کی جانب لپکی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے کسی انجان کے گھر میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں ہاں بلاؤ وقاص کو گھر چھوڑائے۔ مرحا اس کی بات پہ غور کرے گی اور باہر سے وقاص کو بلا لئی۔ میرال یار صبر کر جاؤ، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، تھوڑی دیر میں چوڑ آتا ہوں۔ انجیکشن کی ہیوی ڈوز کی وجہ سے چکر آ جائیں گے۔ وقاص کے ساتھ شاہری دانی اور زین بھی تشریف لا چکے تھے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، سر نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس کے لیے ان کو میری طرف سے شکریہ کہہ دینا۔ میں اب زیادہ ان کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ ساتھ ہی اٹھ کے اپنا یونیفارم دیکھا جو گیلا ہو چکا تھا لیکن اب سوکھ چکا تھا، شاید بوا سے کہہ کے صاف کروا دیا تھا۔ ارے بھابھی ابھی رک جائیے نا، تھوڑی دیر میں کھانا کھا کے میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ شاعری نے بھی حصہ ڈالا، اس کو آپ موقع چاہیے تھا اپنی ہونے والی بھابھی کا دل جیتنے کا، سو فوراً چہکا، جبکہ جلدی میں میرال نے بھابھی لفظ پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ نہیں شکریہ آپ کا بہت، مجھے چلنا چاہیے۔ ارے رکیے تو، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا ہم نے۔ میں شہریار ہوں لیکن آپ مجھے پیار سے شاعری کہہ سکتی ہیں، غصے میں بھی یہی کہہ سکتی ہیں۔ یہ دانی اور یہ آپ کے سر شاہزین مراد۔ دانی نے بھی سلام کر کے اس کی طبیعت دریافت کی تو میرال نے مسکرا کے جواب دیا، ساتھ ہی نظر شاہزین کی طرف کی جو ایک طرف بے نیاز تھا کھڑا تھا، جیسے ان سب کی باتوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرال کو کچھ حصہ کرنے لگے تھے شاہزین کو پہچاننے میں کہ یہ وہی آدمی تھا جو اس کو گور کے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں اس کے ایک اور بھی تھا، کانسٹیبل رفیق۔ تم تو وہی ہونا جو مجھے گور کے دیکھ رہے، جیسے کچا چبا جاؤ گے، ہے نا؟ انہیں جیسے تصدیق چاہیے۔ اوہ شکر ہے میڈم آپ کو کچھ یاد ہے، ساتھ آپ کو شاید معافی بھی مانگنی چاہیے، کیوں ٹھیک کہا نا؟ زین نے تھپڑ یاد کروایا۔ شاعری کو تو جھٹکا لاگے یہ بات سن کے کہ اس کے بھائی نے ایک لڑکی سے تھپڑ کھا لیا، اور اب اس کو تو نئی بات مل گئی تھی زین کی ٹانگ کھینچنے کی، لیکن ابھی وہ لڑائی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں کیوں ایرے گیرو سے مانگنے لگی معافی؟ میرال نے تیوری چڑھا کے پوچھا، جبکہ باقی سب ان کی اب ہونے والی لڑائی کو دیکھنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ شاعری تو باقاعدہ صوفے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور دانی کو پیچھے ہونے کا کہا، جو اس کو آگے کا نظارہ دکھانے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ دانی بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وقاص اور مرحا ایک سائڈ پہ کھڑے تھے۔ اچھا یہ بھی میں یاد کرواؤں جو تم نے وہاں پہ کیا تھا؟ زین کا تو غصہ ہی چڑھ گیا اس کے معافی نہ مانگنے پہ۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ بچہ چور بن گیا ہو؟ میرال نے بھی سکون سے کہا تھا، تم ذرا تمیز سے بات کرو۔ زین نے گور کے میرال کو دیکھا تو بدلے میں وہ بھی اپنی گرے آنکھوں سے گوری۔ شاہزین نے واقعی اعتراف کیا کہ اس کی آنکھیں واقعی قصیدے پڑھنے کے لائق تھی، اور اب آرام سے معافی مانگو مجھ سے تھپڑ کے جو بغیر ہماری سنے
بات لگا دیے تھے۔ انسان میں اتنا صبر ہونا چاہیے کہ بندہ اگلے کی بات پوری طرح سے سن لے، اور اگر میں یہاں تمہیں نہ لاتا تو اب تک میڈیا میں خبر پھیل چکی ہوتی کہ اے ایس پی میرال ڈر سے بے ہوش ہو گئی۔ زین نے پہلے غصے سے پھر طنزیہ انداز میں جتایا، جس سے میرال کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ تو کس نے کہا تھا ہیرو بننے کو؟ رہنے دیتے، مجھے وہاں کوئی منت نہیں کی تھی کہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، مدد کر کے اب احسان جتا رہی ہو؟ وہ بھی غصے سے بڑھ کے بولی، احسان نہیں جتا رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ معافی مانگو اپنی غلطی کی۔ اب زین نے ذرا تحمل سے کہا تو میرال نے بھی احسان کرنے والے انداز میں معذرت جاری کہ اب دفعہ ہو جان چھوڑو، سوری، اب چلیے۔ وقاص امی گھر پہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ ساتھ ہی وقاص کو بھی مخاطب کیا۔ زین تو بس اس کے انداز کو برداشت کرتا رہ گیا۔ وہ کہاں اجازت دیتا تھا کسی کو، خاص کر کے لڑکی کو جو اس سے اس طرح سے بات کرے۔ ہاں ضرور چلو، میرال کی آواز پہ تماشائی ہوش میں ساتھ میں چال بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جی جی بابا باب زین کی گوڑی پہ رکا میرال، جی چلیے تم کدھر؟ دانی نے پوچھا۔ ان کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اشارہ میرال اور مہرا کی طرف تھا۔ تو کیوں جا رہا ہے وقاص؟ جا تو رہا ہے، دانی نے الجھن دور کرنی چاہیے۔ وہ تو خود جا رہا ہے، جبکہ میں تو ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں گھر، تاکہ کچھ چوڑا موقع دے کہ چھوڑی حرکت نہ کرنے لگ جائے۔ صاف صاف وقاص کی طرف اشارہ کیا تو وہ گور کے رہ گیا۔ دانی کی ہنسی نکل کے وقاص کی شکل دیکھ کے تبھی میرال اور مہرا خدا حافظ کہہ کے باہر کی جانب ہوئی، اور جاتے جاتے بوا کو کپڑوں کے لیے شکریہ کہا۔ گھر میں بس شاعری کی آوازیں گونجی تھی، جو تھوڑی دیر بعد وقاص کی کلاس لگا رہا تھا اور اس کو آوارہ چچوڑے جیسے القابات سے نوازا تھا، اور جان بوجھ کے مہرا کو اس کی بہن کہتا تو وہ صدمے سے اس کی طرف دیکھتا، جبکہ میرال کو بھی اب اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ مہرا تو شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ دیکھ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب مہرا جی کو رونا آیا تو تجھے کیا فیل ہوا ہوگا۔ سب بائیوں کو ایسا ہی لگتا ہے جب ان کی بہن ان کی آنکھوں کے سامنے روتی ہے، جس طرح تجھے لگا، اس لیے اپنا دل پھیپھڑا بڑا کر۔ کل کو مہرا جی جب رخصت ہو کے جا رہی ہوں گی اپنے پیا پردیس، تو میں کیسے تجھے سنبھالوں گا؟ مانا کہ تیری بہنیں نہیں اور تو نے مہرا جی کو بہن بنایا ہوا، لیکن میری سستی سی جان، تجھے اس وقت کے لیے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ تو اس کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کرے۔ میرال کا تو ہنس کے برا حال تھا، جبکہ مہرا تو حیرت کے مارے شاعری کو دیکھ رہی، جس کے پاس اتنی باتوں کا اسٹاک پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا تھا۔ وقاص نے باقاعدہ گاری رو کے ایک قدر مکہ جاڑ دیا شاعری کی کمر میں۔ اب تو نے بکواس کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا اپنی سلامتی کے لیے اپنی منحوس زبان کو لگام دے، ورنہ آج گھر پہ خبر دینی پڑے گی مجھے کہ تیری ٹانگیں ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو گئی۔ شاعری نے اس کے غصے سے بڑے چہرے کو دیکھ کے کہہ کر لگایا۔ میرا تو اس کو غصے میں دیکھ کے سہم گئی، اتنا غصہ ٹھیک نہیں میری بابی کے لیے۔ وہ دیکھ کیسے ڈر گئی۔ اب تو شادی کا خیال نکال لے، دل سے شاعری نے افسوس سے کہا۔ تو وقاص نے میرا کو ایک نظر دیکھا تو واقعی وہ سہمی ہوئی لگی، تو اس نے بے احتیاط ہو کے سوری کہہ دیا۔ ویسے چلی کا تمہارے بائی اسی طرح سڑے ہوئے کدو بنے رہتے ہیں جن کے ناک میں ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے۔ میرال نے شاعری کو مخاطب کی تاکہ ذرا ماحول تبدیل ہو۔ ایسے ویسے اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنے سڑے ہوئے ہیں، اتنے کہ سڑا ہوا کدو بھی معافی مانگے ان سے کہ سڑا ہوا میں تھا، یہ کون ہے؟ اس بات پہ سب نے مل کے کہہ کر لگایا، پھر سارے رستے شاعری کی زبان نے کھجلی نہ کی۔ گھر پہنچ کے میرال سب کو سلام کر کے اپنے روم میں آئی اور آئی جی کو کال کر کے نہ آنے کی معذرت کی، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ زین پہلے ہی بتا چکا ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اس نے شکر کا ساتھ لیا۔ نیچے شاعری آسیہ بیگم اور حتیجہ بیگم سے باتوں میں لگا تھا۔ حتیجہ بیگم کل کی یہی تھی، وقاص نے واپسی پہ ان کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ آسیہ بیگم اور حتیجہ بیگم کو یہ زندہ دل بچہ شاعری بہت پسند آیا تھا۔ وقاص کی امی تو پہلے ہی اسے اور باقی دونوں کو بھی جانتی تھی۔ میرال جب نیچے آئی تو اس نے نوال کا پوچھا، جو گھر میں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ دوست کی طرف کی ہے؟ امی نے جواب دیا، خیریت؟ آج کل اس کو میک اپ کا جو شوق چڑھا ہے وہی منہ لینے گئی ہے، اسی سے کہہ رہی تھی مل کے آن لائن منگوایا ہے۔ ان کو شاید نوال پہ کچھ زیادہ ہی غصہ تھا۔ گھر کے کام کاج ہوتے نہیں اور دوسرے منحوس کام لے کے بیٹھ جاتی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، بچی ہے۔ ان کی بات پہ شاعری نے بھی زور شور سے سار ہلایا کہ سیکھ جائے گی۔ مہرا بھی ان کے پاس ہی بیٹھی جبکہ وقاص فریش ہونے گیا تھا۔
اتنے میں حذیفہ بھی ٹیوشن پڑھ کے گھر آیا تھا اور سب کو سلام کیا۔ مرحا کو سلام کر کے اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے میرال کچن میں چلی گئی تھی۔ مرحا یہ کون ہے؟ شاعری کو دیکھ کے مرحا سے مخاطب ہوا۔ شاعری نے اس کا مرحا کو آپ ہی نہ کہنا اچھے سے نوٹ کیا۔ وہاں آتے ہوئے وقاص نے اس کا سوال سن لیا تھا، شاعری کے ساتھ والی جگہ سنبھالی۔ یہ دوست ہے میرا شاعری اور تم کیا چپک کے بیٹھے ہو مرحا کے ساتھ؟ ادھر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھو۔ وقاص نے گڑ کے کہا میں کیوں آؤں ادھر؟ آپ اپنے دوست کے پاس بیٹھیے، میں نے منع کیا تو میں کیوں اپنے دوست کے پاس سے ہٹوں؟ اردو حذیفہ کو وقاص کا کہنا پسند نہیں ہے۔ شاعری نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو وقاص کے لیے جلنے کا باعث بن رہا تھا۔ مطلب کہ وقاص کی سوکن ہوگی، انٹرسٹنگ، شاعری نے دل میں سوچا۔ وقاص تو غش کھا کے رہ گیا جو وہ اس سے مقابلے پہ ہی اتر آیا تھا۔ چلیے امی مجھے پھر کام سے بھی جانا ہے، مرحا آپ بھی چلیے، میں آپ کو ہاسٹل ڈراپ کر دوں گا۔ ساتھ ہی مرحا کو بھی مخاطب کیا۔ وہ پہلے تو اس کے اچانک پکارنے پہ گھبرا کے لیکن پھر سنبھل کے بولی ٹھیک ہے، میں میرال سے مل کے آتی ہوں، کچن کی جانب چل دی جہاں میرال اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کیونکہ اس کو سر میں درد شروع ہو گیا تھا شاید زیادہ ڈوز کی وجہ سے۔ تو آج میرے پاس رکے گا؟ شاعری سے پوچھا۔ ہاں کچھ کام ہے، دراصل وقاص نے کچھ انفارمیشن نکلوانی تھی جو شاعری آسانی سے کر سکتا تھا، اسی لیے وہ ساتھ جا رہا ہے۔ مرحا میرال سے مل کے آئی تو وہ نکلے جاتے ہوئے آسیہ بیگم نے شاعری کو وقاص کے ساتھ پھر آنے کا کہا کہ اگلی بار کھانا کھا کے جائے۔ شاعری کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً حامی بڑھ کے ضرور آئے گا۔ مرحا کو چھوڑ کے گاڑی خدیجہ بیگم نے وقاص کو اپنے کمرے میں بلا کے میری بات سن کے جاؤ۔ وقاص نے شاعری کو اپنے روم میں جانے کا کہہ کے اپنی امی کے کمرے کا رخ کیا۔ آؤ بیٹا میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ جی امی حکم کرے۔ وقاص نے فرما برداری سے جواب دیا، بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، ماشاءاللہ سے 30 کے ہونے والے ہو، میں نے لڑکی بھی پسند کر کے رکھی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کہہ ڈالی اور اب وقاص کو دیکھ رہی تھی، کون ہے وہ لڑکی؟ وقاص نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو بیٹا میرال نے کہا کہ ابھی وہ 1 سال تک شادی نہیں کرے گی تو ہم اس سے زبردستی نہیں کر سکتے کیونکہ جوان ہون ہے، پتہ نہیں غصے میں کیا کر جائے۔ سوچا تو میں نے میرال کا ہی تھا، دوسری بھی بہت ہے دونوں کی اور جانتے بھی ہو اچھے سے ایک دوسرے کو، لیکن ہے اس لیے میں نے نوال کے بارے میں سوچا ہے، پیارے بھی اپنی بہن کی طرح کاموں کا کیا وہ بھی سیکھ جائے کہ جب ذمہ داری کا احساس ہو۔ بس میں اب اپنی زندگی میں ہی تمہیں آباد دیکھنا چاہتی ہوں، میں بھی اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، بس اب تم ہاں کر دو تاکہ میں منگنی کی تیاریاں شروع کروں۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہی جبکہ وقاص کو لگا کہ اس کے سر پہ کسی نے بم پھوڑا، پھر ہتھوڑے سے وار کیا۔ ابھی تو اس نے خود سے بھی اپنی مرحا کے لیے محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا، مرحا سے کیا کرتا؟ اس کی ماں پہلے ہی سب کچھ سوچ کے بیٹھی ہے، کیا اس کو بھی اپنی ماں کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کرنا ہو؟ کہ وقاص کو لگا کہ شاید وہ بول نہیں پائے گا جس کو وہ بچپن سے بہن سمجھتا ہی نہیں بلکہ اس کو دل و جان سے بہن مانتا بھی تھا۔ بہن کا پیار کیا ہوتا ہے وہ تو نوال سے ہی محسوس کیا تھا اس نے، اور اب اس کی ماں اسے سے شادی کی بات کر رہی تھی، سوچ کے اس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دانی جب گھر پہنچے تو اس کے آدمی اس مال والے شخص کے بارے میں سب کچھ نکلوا چکے تھے۔ انہیں شادی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے کر رکھی تھی۔ محلے والوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، وہ اکثر نشے میں اپنی بیوی کو بھی مارتا ہے، پھر محلے والے مل کے اس کی بیوی کو چھڑواتے اور اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ محلے کی ایک بیوہ خاتون تھی جو ان کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی، ان کے گھر لڑکی کو پناہ مل جاتی تھی۔ آدمی کا نام شفیق تھا اور کام کاج کچھ نہیں کرتا تھا، بیوی کپڑے سلائی کرتی تھی اور گھر چلاتی تھی۔ اولاد کوئی نہیں تھی لیکن اب اللہ نے اس کو سالوں بعد خوشی عطا کی تھی۔ دانیال کو کیا کرنا تھا یہ اس نے سوچ لیا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے کام میں مصروف تھا جس میں اس کو وقت لگ جانا تھا، اس لیے اس نے اپنے 2 آدمی کو کہا کہ ان کے گھر پہ نظر رکھو اور کچھ گڑبڑ ہو تو اس کو فوراً اطلاع دے۔ اب بس اس کو صحیح وقت کا انتظار تھا۔ سب کے جانے کے بعد آسیہ بیگم میرال کے پاس آئی جو اب اپنے کمرے میں چائے پی رہی تھی۔ بیدار تم وقاص کے ساتھ گھر آئی ہو اور کپڑے بھی کوئی اور پہنے ہیں، خیریت تو تھی نا؟ انہوں نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ میرال ابھی بھی انہی کپڑوں میں تھی۔ میرال نے آج
انہیں آج کا واقعہ بتا اور یہ بھی کہ اس کے سار نے مدد کی اور کپڑے بھی انہیں کی امی کے ہیں شاید. تو آسیہ بیگم کو کچھ تسلی ہوئی. چلو ٹھیک ہے اب تم آرام کر لو، لگتا ہے بخار ابھی بھی ہے. سرو پڑھی اور چھوڑو ان منحوسوں کو آرام کی تلقین کر کے انہوں نے اس کو جھٹکا جو ابھی بھی فال پکڑ کے بیٹھی تھی. اچھا امی میں بس سونے ہی والی تھی، تھک گئی ہوں، بعد میں اٹھ کے کر لوں گی کام، تب تک نمال بھی آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے. ساتھ ہی ماتھا چوم کے روم کا دروازہ بند کر کے چلی گئی. زینب اپنی شہزادیوں کے پاس بیٹھا جو مسلسل اس کو تنگ کر رہی تھی. کبھی اس کی ہلکی بڑی ہوئی داڑھی کو کھینچتی تھی، کبھی اس کے بال تو کبھی اس کے گلے میں بازو ڈال کے جھولتی تھی. زین ان کی حرکتوں پر کب سے مسکرا رہا تھا. ماما بابا سے مل کے وہ اپنے روم میں آرام کرنے کی غرض سے آیا تھا، لیکن آج اس کی بہنوں نے قسم کھائی تھی کہ زین کو تنگ کر کے ہی چھوڑنا ہے. بھائی آج جو دو پیاری سے لڑکیاں آئی تھی وہ کون تھی؟ ایما نے کچھ یاد آنے پہ زین سے سوال کیا. آئی نو ہر. اس سے پہلے زین کو جواب دیتا نور چہک کے بولی. کس کو؟ زین نے حیرت سے پوچھا. بل وہ ان دونوں میں سے کس کو جانتی تھی؟ ان میں سے جو گرے آنکھوں والی ہے وہ میرا لاپی ہے، اس نے پرجوش ہو کے بتایا. تم کیسے جانتی ہے ان کو؟ ایما نے پوچھا. زین کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا. جب ہم شاعری کے ساتھ گئے تھے مال میں تو میں ان سے ٹکرائی تھی، تو انہوں نے مجھے بہت پیار کیا تھا اور ڈال بھی کھا، سوری بھی کیا، پھر کسی بھی دی نو نے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا، جبکہ ایما نے ایسے سہلا جیسے سب سمجھ میں آ گیا ہو. اس کو فوراً سوری کہہ دیا اور مجھے کہنے میں موت پڑ ہی تھی میڈم کو. اور دوسری آپی؟ زین نے پوچھا. ان کو تو ہم نے آج پہلی بار دیکھا تھا. شاعری کہہ رہا تھا کہ وہ وقاص بھائی کی دلہن بنے گی اور میرال آپی کی دوست بھی ہیں. جواب اب احمد کی طرف سے آیا. اس شاعری کی تو میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا. بچیوں کو بھی بتا دیا، پہلے اس گدے کو اپنی ماں کو تو بتانے دیتا. زین بس سے سوچ کے ہی رہ گیا. اوکے بچوں اب میں تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں اگر آپ دونوں اجازت دو تو. زین نے دونوں کو گدگدی کرتے پوچھا تو وہ دونوں اس کے گال پہ بوسہ دے کے اجازت دی، اپنے کمرے میں چلی گئی. تو زین بھی مسکرا کے فریش ہونے کے لیے لیٹ گیا اور آج کا واقعہ سوچنے لگا. میرال نے کامرسے میں ہی اپنا آپ منوا لیا تھا اور بہت اچھے طریقے سے اور کم وقت میں کیس ہینڈل کیے تھے. زین کو یاد تھا ایک دفعہ اس نے میرال کا انٹرویو پڑھا تھا، کہیں اس میں اس سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ ٹی وی پہ انٹرویو کے لیے کیوں نہیں آتی، جبکہ آپ کو بہت بار بلایا گیا ہے اور ہر دفعہ آپ انکار کر دیتی ہیں. تو میرال نے جواب دیا کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہوں، نہ کہ شہرت کے لیے. مجھے کسی پہ بھی اپنا آپ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کرتی ہوں اللہ کے رضا کے لیے کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنانا چاہتی جس پہ لوگ بعد میں میرے وجود پہ تبصرے کریں. ہاں اگر کسی کو میرا کام پسند ہے تو وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹی وی اسکرین پہ نہ جانے کے باوجود بھی لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں اور میں اسی میں خوش ہوں. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، بقول ان لوگوں کے جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کو ٹی وی شوز میں بھی جانا چاہیے کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں، لوگ آپ کو اور پسند کریں گے اور سراہیں گے بھی. لیکن مجھے اس طرح کی عزت و شہرت بالکل نہیں چاہیے جس میں لوگ میرے کام کو چھوڑ کے میری خوبصورتی کو سراہیں. اس لیے مجھے جاننے کے لیے میرا کام ہی کافی ہے، نہ کہ میری خوبصورتی کا ہونا. شکریہ. اسی وجہ سے زین میڈیا کے آنے سے پہلے ہی اس کو گاڑی میں بٹھا آیا تھا اور رفیق کو سب بولنے کو کہا. میرال کی ان باتوں نے واقعی زین کو متاثر کیا تھا. اس نے خود بھی آج پہلی بار میرال کو دیکھا تھا. واقعی وہ بس دیکھنے میں نازک تھی، تھپڑ بہت زور کا تھا. زین نے سوچ کے جھجھری سی لی اور اس کی سوچوں کو پڑے دھکیل کے سونے کی کوشش کرنے لگا. وقاص ابھی تک اپنی ماں کو شاک کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے. مجھے انکار نہیں سنا وقاص، میں نے اسی سال شادی کر دینی ہے تمہاری. اب تک تم نے بہت منمانیاں کی ہیں، اب مجھے سیدھے سے جواب دو. انہوں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا. اب بھی کچھ نہ بولا تو خدیجہ بیگم ذرا نرم لہجے میں بولی. کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ وقاص نے حیرت سے ان کو دیکھا کہ اگر وہ کہہ دے ہاں تو کیا وہ خوش ہوں گی؟ اس کی پسند سے جس تمنا مال کا ذکر کر کے ہو رہی تھی. بتاؤ میرال کو پسند کرتے ہو؟ لہجہ ابھی بھی نرم تھا. نہیں ماں، وہ تو دوست ہے اور بہت اچھی بہن بھی. اس نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا. تو کیا اس کی
وہ دوست بسانا جو ڈاکٹر ہے، ان کی آواز میں اب ذرا ہفکی اور ناپسندیدگی گل گئی۔ وقاص کے دل کو کچھ ہوا۔ جی ماں، لیکن وہ رکا۔ میں اگر آپ کو وہ نہیں پسند تو کوئی بات نہیں، میں آپ کی پسند کو ترجیح دوں گا۔ ویسے بھی میں نے کون سا اس سے وعدے کیے ہیں؟ اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اداسی سی مسکرایا اور اپنی بات کو جاری رکھا۔ حدیجہ بیگم غور سے سن رہی تھی۔ لیکن آپ سے تو وعدے کیے ہیں نا کہ میں آپ کی بات کبھی رد نہیں کروں گا۔ میں زندہ آپ کے لیے ہوں تو اور کون ہے میرا جو میرے جینے کی وجہ ہے؟ وطن کے لیے لڑتے لڑتے تو میں کبھی بھی شہید ہو سکتا ہوں، لیکن میں اس بات پہ بھی اپنے وطن سے بے وفائی کر گیا۔ ساتھ ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ کیونکہ میں ہر نماز میں اپنے شہید ہونے کے نہیں، اپنی زندگی لمبی ہونے کی دعا مانگتا ہوں، کیونکہ میں اپنی ماں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اپنی ماں اپنی جان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بعد کون ہوگا جو آپ کو میرے جیسا پیار دے گا؟ جس کے آپ نہرے اٹھائیں گے تو میں آپ کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ کیسے میں آپ کو ناراض کر سکتا ہوں؟ لیکن نوا نہیں، میں نے اس کو بہن مانا ہے، اس کو بہنوں والا مان لیا ہے۔ میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ باقی آپ جس سے کہیں گی میں کر لوں گا، لیکن مجھے معاف کر دیں امی، میں ابھی اس سب کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتا۔ مجھے وقت دے دے تاکہ میں تقدیر کے فیصلے کو مان سکوں۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے وقاص کے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، گھر سے نکل گیا۔ شاید اکیلے غم منانا چاہتا تھا، مگر پیچھے وہ اپنی ماں کو اداس کر گیا تو وہ کہاں چاہتی تھی کہ وہ ان کے لیے اپنی محبت، اپنی پہلی محبت کو چھوڑ دے گا۔ ان کو لگا کہ وہ ان کو منائے گا اور ضد کرے گا، لیکن پاگل وہ ان کو اپنی باتوں سے رلا کر چلا گیا تھا۔ ان کو اپنے بیٹے پہ آج صحیح معنی میں فرح محسوس ہوا تھا، جو اپنی ماں کو ناراض کر کے اپنی زندگی کی نئی شروعات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اکثر جوان اولاد کہتی ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، تو وہ کیوں اپنے ماں باپ کو اختیار دے؟ شادی کا فیصلہ کرنے کا کیا والدین اس طرح بچپن میں پیدا کرنے اور پالنے کے احسان کا بدلہ لیں گے، جبکہ ہماری مکمل زندگی کا اختیار والدین کو ہوتا ہے؟ کئی والدین سے جلد بازی میں یا پھر مجبوری میں کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اگر معاملات کو مثبت طریقے سے صبر و شکر کے ساتھ حل کیا جائے تو زندگی سنور سکتی ہے۔ وقاص نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، اپنی ماں کا اپنی زندگی میں ہونے کا شکر کیا۔ آج اس نے بہتر چھوڑا تھا تو کیا پتہ اللہ اس کو آگے جا کے بہترین سے نواز دے۔ زندگی میں منفی سوچوں کو نہیں لانا چاہیے، اس سے زندگی گزر جاتی ہے لیکن جی نہیں جاتی۔